ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ. اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے. اب ہے تو ہے, ہم کیا کریں. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے مثال دی ہے, ہم کیا کریں. الدنیا جیفت المیت, یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے. وطالبها کلاب, اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے, اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے, اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں. طالبها کلاب, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, کتے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھ لاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ, نماز پڑھنا سکھلاؤ. اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ, اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں. یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک صحابیہ تھی, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے, پیشاب کیا, ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا, جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا, مطلب چلنے کا, جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا, یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے, پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے, اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے.
بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی۔ اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں۔ اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ، اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی۔ ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی۔ ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی، ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا۔ سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل، گنڈا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا۔ آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔ پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری۔ کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ۔ میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے، اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے، اور میں انڈا لے کے چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا۔ ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا، اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا، اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی، اور پھر میں پکڑا گیا، اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے، اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے،
अश्लील बातें नहीं कर रहे होते, आज व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज मोबाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज एक एक और दो घंटे उनसे बातें नहीं कर रहे होते। ये तरबियत की कमी है, चाहे बाप की हो या माँ की हो। एक तरबियत वो थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई हैं और उनके पास बेमौसम फल आ गए। मौसमी का मौसम नहीं मौसमी आई, गाजर का मौसम नहीं गाजर आई है, मेरे भाइयों तरबूज का मौसम नहीं तरबूज रखा हुआ है, आम का मौसम नहीं लेकिन आम रखा हुआ है। हजरत ज़करिया जब मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुए, जब देखा कि मरियम के पास ये फल आ गए हैं, इसका तो मौसम ही नहीं है, सीजन ही नहीं है इन फल का, फिर ये फल कहां से आए? तो हजरत ज़करिया ने सबसे पहला सवाल ये किया मरियम से, अन्ना लके हाजा, आए मरियम पहला ये बता कि ये फल कहां से आए? सेब का मौसम नहीं सेब कहां से आया, अनार का मौसम नहीं अनार कहां से आया, आम का मौसम नहीं आम कहां से आया? पढ़िए सूरह मरियम, कुरान कहता है अन्ना लके हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? इसका जवाब दे। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अरे जिसने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया ईसा को, और अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का ऐलान किया, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सबूत दिया, वो बदचलन कैसे हो सकती थी? लेकिन ज़करिया क्लास ले रहे हैं, बता ये फल कहां से आया? और मरियम कहती है शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल पैदा मत कीजिए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने ला के नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही हैं। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? ये तो 12-13-15 हजार का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? 500-600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में, 1.5-2 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहां से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को और अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था बेटा देखो ये 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोल कर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं। 40 कहाँ हैं? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 अशरफियाँ मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है,
ڈکیتی میں گزر گئی ہے، یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکا، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور ان ڈاکوؤں نے سب نے سچی توبہ کر لی۔ یہ بچہ 12 سال کا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔